سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے، سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم حصی نعمتیں کہتے ہیں اور انہیں ہم سمجھتے بھی ہیں اور ان پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، جیسے مال ہے، اولاد ہے، رزق ہے، دیگر دنیاوی اسباب ہیں۔ اور دوسری نعمتوں کی وہ قسم ہے جو روحانی نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، اور رمضان کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں ہم پر کی ہوئی ہیں۔ اس دوسری قسم کی نعمتوں کا احساس ہونا اور ان پر خوش ہونا اور ان پر شکر بجا لانا یہ ہمارے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس لیے بندے مومن کو اتنا کوتاہ نظر نہیں ہونا چاہیے، اتنا اس کو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی نعمتوں کی بات ہو تو اس کا ذہن صرف ایک مخصوص طرح کی نعمتوں کی طرف چلا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں جو اس کی مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کی جنت ہے اور اس کو واجب کر دینے والے امور ہیں، تو ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر ہم نے خوش ہونا ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے جو خوشی ہے اللہ سے ملاقات کے وقت، اس کا احساس ہونا رمضان سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو صحابہ کرام کو آپ باقاعدہ اس کی خبر دیا کرتے، گویا ایک طرح کا آپ ان کو خوشخبری سنایا کرتے اور بتاتے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ تو کیا کوئی عاقل انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ بتایا جائے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ خوش نہ ہو، اور شیاطین جکڑے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اس کو اس بات کی خوشی نہ ہو؟ واللہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہو اور ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس ہو کہ جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا اور شیاطین کا جکڑ دیا جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ رمضان کے آنے سے ہماری خوشی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن اصل بات وہی ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ انتہائی بیوقوف ہے وہ بندہ جو نعمت کو صرف مال اور دولت اور ظاہر پر موقوف کر دیتا ہے، اور اس نعمت کی حقیقی معنی یعنی نیکیاں کرنے کے جو مواقع ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے جو مواقع ہیں ان کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، ان نعمتوں کو وہ محسوس نہیں کرتا۔